کاراس نے سر ہلایا۔ اگر ریگان کا یہ مرض ہسٹریائی تھا، اگر آسیب کا حلول کرنا محض مریض کے ذہن کی اختراع تھی، تو پھر اس اختراع کی بنیاد کتاب کا وہ باب ہوگا جو آسیب، پریت اور شیطان کے متعلق ہے۔ تو کیا اس نے سحر کی کتاب میں یہ باب پڑھا ہوگا؟ وہ صفحات الٹنے لگا۔ اگر اس کتاب میں درج کی ہوئی علامتیں اور ریگان سے جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ یکساں ہیں، تو پھر اس سے ثابت ہو سکتا ہے، شاید اسے تھوڑی سی یکسانیت مل گئی۔ ایک 8 سالہ لڑکی کا واقعہ جس کے متعلق باب میں یہ درج تھا کہ وہ بھینسے کی طرح گہری آواز میں ڈکراتی تھی، ریگان تو سور کی طرح ڈکراتی ہے۔ ہیلن اسمتھ کا واقعہ، اس کی آواز اور چہرے کے نقوش فوری طور سے یکسر بدل جاتے تھے اور وہ دوسری شخصیت بن جاتی تھی۔ ریگان نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا، دوسری شخصیت جو برطانوی لب و لہجے میں بات کرتی ہے، فوری تغیر۔ جنوبی افریقہ کا ایک واقعہ، ایک عورت ایک رات اپنے گھر میں سے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح وہ ایک درخت کی چوٹی سے بندھی ملی۔ بعد میں وہ سر نیچے اور پیر اوپر کر کے درخت پر سے رینگتی ہوئی اتری۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سانپ کی طرح پھونکار رہی تھی اور سانپ ہی کی طرح زبان لپلپا رہی تھی۔ پھر وہ ادھر بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایسی زبان میں بولنے لگی جو کسی نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ریگان بھی شیرون کے پیچھے پیچھے رینگتی آئی تھی۔ پھر اس کی بکواس، کسی ادق زبان میں اس کا بولنا یا اس کی کوشش کرنا۔ جوزف اور لیبورٹ پرنر کا واقعہ، عمر ایک کی 8 برس، دوسرے کی 10 برس، وہ چت لیٹے ہوئے تھے کہ ایک دم سے لٹو کی طرح گھومتے تھے۔ ریگان بھی اسی طرح گول گول گھومی تھی۔ دوسری بھی بہت سی چیزیں ملتی جلتی تھی، مثلا غیر معمولی جسمانی قوت، گالیوں کی بوچھاڑ، فحش الفاظ کا استعمال، کھٹ کھٹ کی آوازیں، چیزوں کا اپنی جگہ سے کھسک جانا، کپتان ہاؤدی کے حملے وغیرہ۔ ہو سکتا ہے شاید پڑھا ہو اس نے یہ باب، لیکن کاراس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور کرس، اس نے بھی تو یقین سے نہیں کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ سچ مچ سایہ ہے کسی کا؟ آسیب؟ اس نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے دعاؤں کی کتاب میں وہ پیراگراف پڑھا جس پر اس نے پینسل سے نشان لگایا تھا۔ آسیب نکالنے والے کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ مریض کی ایک بھی علامت اور کسی بھی بات کا ظہور نظر انداز نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کاراس نے سر ہلایا، تو اب اظہار یا علامتیں دیکھی جائیں۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور ریگان کے مرض کی علامتوں پر اپنے دماغ میں نشان لگانے لگا۔ ریگان کے چہرے میں چونکا دینے والا تغیر، ریگان کی آواز میں حیرت انگیز تبدیلی، ریگان کے ذخیرہ الفاظ اور معلومات میں یکا یک اضافہ، ریگان کا اس کو پہچان لینا کہ وہ ایک پادری ہے، ریگان کو یہ معلوم ہونا کہ کاراس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ریگان کا پیش رس ذہن، ایک دم سے وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا، کیونکہ دفعتاً اسے یاد آ گیا کہ ریگان نے ہیرڈ کا ذکر زو معنی طور پر کیا تھا، اور اب اسے احساس ہوا کہ اس کا یہ کہنا کچھ زیادہ ہی الجھن میں ڈال دینے والا تھا۔ جب فاراسس نے مسیحی کے پاس جا کر ہیرڈ کی دھمکی کا ذکر کیا تھا تو مسیح نے جواب دیا تھا، جاؤ، جا کر اس گیدڑ سے کہو کہ میں شیطانوں کو نکال باہر کرتا ہوں۔ ایک لمحے تک وہ ریگان کی آواز کی ٹیپ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر تھکے ہوئے انداز سے بیٹھ گیا۔ اس نے دوسری سگریٹ جلائی، کش لیا، بیرنر بھائیوں کے متعلق سوچنے لگا۔ اس 8 سالہ لڑکی کا واقعہ یاد کیا جس میں آسیب آنے کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ کون سی کتاب پڑھی تھی اس لڑکی نے؟ ہاں کاراس، اتفاقاً تمہاری ماں اس وقت یہاں ہے۔ وہ سگریٹ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھتا رہا، خالی خالی نظروں سے اس کی یادوں کا دھواں۔ اس نے میز کے بائیں طرف کی سب سے نچلی دراز کی طرف دیکھا، دیکھتا رہا، جھکا، دراز کھولی اور ایک پرانی نوٹ بک نکال لی، جیسی کہ بچے اسکول میں استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم بالغان، اس کی ماں کی نوٹ بک تھی یہ۔ اس نے نوٹ بک میز پر رکھ دی اور احتیاط سے صفحے الٹنے لگا۔ حروف تہجی، الف، بے، تے، بار بار لکھے ہوئے، پھر آسان اور سیدھی مشق۔ سبق چھٹا، میرا پورا پتہ۔ 2 صفحات کے بیچ میں خط لکھنے کی کوشش، پیارے ڈمی، میں انتظار کر رہی ہوں۔ پھر دوسری کوشش، نامکمل۔ کاراس نے نوٹ بک پر سے نظریں ہٹا لی، ماں کی آنکھیں کھڑکی میں دکھائی دیں، منتظر۔ دامیان، نون سوم ڈیگنس، آنکھیں ریگان کی بن گئیں، آنکھیں جو چیخ رہی تھی، آنکھیں جو انتظار کر رہی تھی۔ کہو، صرف ایک لفظ۔ اس نے ریگان کی آواز کی ٹیپ کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، ٹیپ لے کر لینگویج لیب میں گیا، ایک ٹیپ ریکارڈر تلاش کر لیا، بیٹھ گیا، خالی چرخی پر ٹیپ چڑھائی، کانوں سے آلہ سماعت لگایا،
پھر آگے کی طرف جھک کر سننے لگا بڑے غور سے۔ تھوڑی دیر تک صرف ٹیپ کی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی، پھر ایک دم سے آوازیں، ہیلو، پھر سرسراہٹ، کرس میکنل کی آواز پس منظر میں، رگ، مائکروفون کو منہ کے اتنے قریب مت رکھو، ذرا دور کر لو، بس، ذرا دور، اور دور، یوں، ہاں ٹھیک ہے اب بولو۔ ہنسی، مائکروفون کے میز سے ٹکرانے کی آواز، پھر ریگان میکنل کی صاف، شیریں، معصوم اور پیاری آواز، ہیلو ڈیڈی، یہ میں ہوں۔ ہنسی، پھر سرگوشی، میں کیا کہوں ممی، بس کہو کہ میں اچھی ہوں اور بتاؤ کہ کیا کیا کرتی ہو تم۔ مزید ہنسی، ڈیڈی، بات یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ میری صاف آواز سن رہے ہوں گے، اور بات یہ ہے کہ نہیں ٹھہرو، پہلے ہم واشنگٹن میں تھے ڈیڈی، میرا مطلب ہے ہاں، جہاں امریکہ کے صدر رہتے ہیں، اور یہ گھر، نہیں ٹھہرو، وہ نہیں، بھائی میں پھر سے کہتی ہوں، یہاں۔ کاراس نے بقیہ ٹیپ جیسے کہیں بہت دور سے سنی، کیونکہ اس کے کانوں میں خون گرج رہا تھا اور سینے میں ایک طوفان برپا تھا، اور چہرہ یقین سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں نے جسے دیکھا تھا وہ بے شک ریگان نہیں تھی۔ وہ واپس آیا پادریوں کی رہائش گاہ میں، گرجے میں پہنچ کر دعا پڑھی، اور جب اس نے مقدس روٹی اٹھائی تو وہ اس کی انگلیوں میں کانپنے لگی۔ اور دیکھو یہ میرا جسم ہے، کاراس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں روٹی، یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک معمولی روٹی کے۔ نہیں نہیں، یہ کافرانہ خیال ہے، مسیح کو پانے کے بعد وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے روٹی منہ میں رکھ لی، وہ ایک بھولے ہوئے خیال کی طرح اس کے حلق میں پھنس گئی۔ دعا سے فارغ ہو کر اس نے ناشتہ نہ کیا، اپنے لیکچر کے لیے نوٹ تیار کیا، جارج ٹاؤن میڈیکل اسکول میں جماعت میں لیکچر دیا، لیکن دماغ میں الجھے ہوئے دھاگوں کے گچھے اڑتے رہے۔ ڈیڈی یہ میں ہوں، لیکن یہ میں کون تھی؟ کاراس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی طلباء کو چھوڑ دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اور فوراً ہی میز کے سامنے بیٹھ کر وہ علامتیں دوبارہ دیکھنے لگا جو کلیا نے کسی پر آسیب آنے کے بعد متعلق بیان کی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سامنے کے صفحے پر ایک تصویر تھی جس کے نیچے لکھا تھا دیوتائے شر، شیطان پازوزوت۔ کاراس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹرانکولے، اس نے تصور میں آسیب نکالنے والے کی موت کی تفصیل دیکھی، آخری اضطراب، اذیت، چیخیں، پھنکاریں، کہہ، آسیبوں کا اسے اس کے بستر پر سے اٹھا کر پھینک دینا، کیونکہ انہیں غصہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ مر جائے گا اور آسیبوں کی دسترس سے باہر ہوگا۔ اور لوکاس ٹرانکولے کے بستر کے قریب گھٹنوں کے بل جھکا دعا میں مصروف، لیکن ٹرانکولے کے مرتے ہی خود لوکاس آسیب بن گیا اور ٹرانکولے کی لاش کو ٹھوکریں مارنے لگا، اور 6 پہلوان کے سے آدمی اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اسے روک نہ سکے۔ وہ لاش کو ٹھوکریں مارتا رہا یہاں تک کہ لاش کو لوگ وہاں سے اٹھا لے گئے۔ کاراس نے تصور میں یہ سب کچھ نہایت صاف طور سے دیکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ ریگان کے لیے اب صرف آسیب نکالنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ اسے تندرست کرنے کا کیا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے؟ کیا یہ بند اور خطرناک در اسے کھولنا ہے؟ وہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا، آزمانا ضروری ہے، لیکن معلوم کیسے ہو، پتہ کیسے چلے؟ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مریض کے ساتھ گفتگو میں احتیاط، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، لیکن ثبوت چاہیے، یقینی ناقابل تردید ثبوت، کوئی چیز، کوئی بات۔ ریگان ٹھہرو، وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا، ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ لیے۔ سحر کی کتاب میں آسیب کے متعلق وہ باب، اس میں کوئی ذکر ہے؟ ہاں ہے، آسیب غصے میں چیختے ہیں، تڑپتے ہیں جب ان پر مقدس روٹی کے ٹکڑے یا تبرکات ڈالے جاتے ہیں۔ تبرکات، مقدس پانی، معموریہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں وہاں جا کر ریگان پر نل کا سادہ پانی چھڑکوں گا، لیکن اس سے کہوں گا کہ یہ معموریہ ہے، مقدس پانی ہے۔ اب اس کا رد عمل ایسا ہوا جیسا کہ آسیبوں کا ہوتا ہے تو میں سمجھ لوں گا کہ ریگان میں کوئی آسیب نہیں ہے، اور یہ کہ یہ ساری علامتیں محض نفسیاتی ہیں۔ یہ کہ اس نے یہ علامتیں کتاب سے اخذ کی ہیں، لیکن اگر اس سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس کا مطلب ہوگا یقینی اور قطعی طور پر آسیب، شاید۔ اور وہ مقدس پانی کے لیے شیشی تلاش کرنے لگا۔ ولی نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر اس نے ریگان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، چیخیں، گالیاں، لیکن آسیب کی گہری اور گونجدار آواز نہیں، بلکہ ہلکی کھرچتی ہوئی آواز میں، وہ وہ چیز جس کی ایک جھلک اس نے آخری دفعہ کمرے سے نکلتے وقت ریگان میں دیکھی تھی۔ اب اس نے ولی کی طرف دیکھا جو منتظر کھڑی تھی اور حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس نے کلیسا کا کالر لگا رکھا تھا اور
پادریوں کا خاص چوغا پہن رکھا تھا۔ مسز میکنیل کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ولی نے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا۔ شکریہ۔ وہ زینے کی طرف چلا، اوپر چڑھا، دیکھا کرس بڑے کمرے میں تھی۔ وہ ریگان کے کمرے کے قریب کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ کاراس آگے بڑھا تو کرس نے چوغے کی سرسراہٹ سن کر سر اٹھایا اور ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو فادر۔ کاراس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ نیند آئی رات کو؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ تھوڑی سی۔ کاراس نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ سو نہیں سکی؟ کرس نے آہ بھر کر کہا۔ ریگان کا رات بھر بس یہی حال رہا ہے۔ کیا وغیرہ؟ نہیں۔ کرس نے اس کی آستین پکڑ لی۔ آئیے نیچے چلیں جہاں بیٹھ کر۔ نہیں، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت؟ کچھ گڑبڑ ہے۔ کرس گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، خوفزدہ ہے۔ اس وقت کیوں نہیں؟ کاراس نے پوچھا۔ کرس نے کنکھیوں سے ریگان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ایک پھٹی ہوئی آواز کہہ رہی تھی، تیری… کرس نے نظریں جھکا لیں۔ جائیے جائیے اسی وقت، وہ بولی۔ ٹیپ ریکارڈر ہوگا آپ کے پاس؟ کرس کی نگاہیں اس کا جائزہ لینے لگیں۔ آپ ٹیپ ریکارڈر؟ ٹیپ کے ایک خالی کیسٹ کے ساتھ کمرے میں بھجوا دیجیے۔ کرس کے ماتھے پر شک کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ کیوں؟ پھر وہ چونکی۔ آپ آپ ٹیپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ضروری فادر، میں اس کی اجازت… دیکھیے، اس کا لب و لہجہ اور آواز کی تبدیلی کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ خدا کے لیے بھروسہ کیجیے مجھ پر۔ وہ دروازے کی طرف گھومے ہی تھے کہ نہایت ہی فحش گالیوں کا سیلاب کارل کو کمرے سے باہر بہا لایا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں لتھڑی ہوئی چادریں اور لحاف تھے۔ پہنا دیں کارل۔ کارل نے ریگان کے کمرے کا دروازہ بند کیا تو کرس نے پوچھا۔ پہنا دیں۔ کارل نے جلدی سے کاراس کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا زینے کی طرف چل دیا۔ کرس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر کاراس کی طرف گھوم گئی۔ ٹھیک ہے، کرس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹیپ ریکارڈر میں بھجوا دوں گی۔ اور وہ فوراً ہی پلٹ کر چل دی۔ ایک لمحے تک کاراس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ گڑبڑ تھی، خدا جانے کیا بات تھی۔ دفعتاً اسے کمرے میں فوری خاموشی کا احساس ہوا۔ مختصر تھی یہ خاموشی، اب چیختا ہوا کہا سنائی دیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر پانی کی شیشی کو محسوس کیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوا۔ آج کی بدبو گزشتہ کل کی شام کی بدبو سے زیادہ تیز تھی۔ کاراس نے دروازہ بند کر دیا اور پلنگ پر پڑی ہوئی اس بھیانک بلا کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھا۔ بھیانک گھناؤنی بلا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، حقارت تھی، عیاری تھی، غیر عرضی اور شیطانی قوت تھی۔ ہیلو کاراس۔ کاراس نے پلاسٹک کی پتلون میں اس کے پاخانہ کرنے کی آواز سنی۔ پڑ پڑ پڑ۔ وہ بستر کی پائنتی پر کھڑا ہو گیا اور بڑے سکون سے کہا، ہیلو شیطان، کیا حال ہے؟ اس وقت تو خوش ہوں تمہیں دیکھ کر۔ زبان باہر لٹک آئی، آنکھیں حقارت سے کاراس کو دیکھنے لگیں۔ اچھا، تو آج اپنی اصلیت میں آئے ہو، بہت اچھے۔ پھر پڑ پڑ کی آواز۔ تھوڑی سی بدبو گراں تو نہ گزرے گی؟ کیوں؟ بالکل نہیں، تم جھوٹے ہو۔ اس سے پریشانی ہو رہی ہے تمہیں؟ تھوڑی سی، لیکن شیطان کو تو جھوٹ بولنے والے پسند ہیں۔ اچھے جھوٹ بولنے والے، صرف اچھے۔ پیارے کاراس۔ بلا ہنسی۔ اس کے علاوہ کس نے کہا کہ میں شیطان ہوں؟ نہیں، نہیں کہا تم نے۔ کہا ہوگا، کہا ہوگا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یقین کر رہے ہو میری باتوں کا؟ بے شک۔ شکریہ۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم شیطان نہیں ہو؟ بے حد معمولی سا آصیب، شیطان نمایاں فرق ہے، لیکن ایسا نہیں جیسا کہ ہمارا خدا باپ جو جہنم میں ہے محسوس کر سکے۔ ہاں کاراس، میری زبان کو اس غلطی کا ذکر تم خدا کے بیٹے سے تو نہ کرو گے جب تم اس سے ملو گے۔ ملوں گا اس سے۔ تو وہ یہاں ہے؟ اس سورنی میں نہیں، یہاں تو بھٹکتی ہوئی روحوں کا ایک چھوٹا سا خاندان ہے۔ میرے دوست، ہم اس میں آ گئے ہیں تو اس کا الزام تو تم ہمیں نہیں دے رہے ہو نا؟ کیا کریں آخر، ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، اور تمہارا یہاں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کا سر ایک جھٹکے کے ساتھ تکیے پر سے اٹھ گیا، چہرہ غصے کی شدت سے اور بھی بگڑ گیا۔ وہ آسیب گر جا، جب تک کہ یہ سورنی مر نہیں جاتی۔ اور پھر ریگان مسکرائی، اس کے منہ سے رال بہنے لگی۔ ہاں کاراس، آسیب نکالنے کے لیے آج کا دن بہت عمدہ اور مناسب ہے۔ کتاب، یہ بات اس نے کتاب میں پڑھی ہوگی۔ بھیانک آنکھیں تمسخر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جلدی شروع کرو اپنا کام، ہاں جلدی۔ بے جوڑ، یہاں کچھ گڑبڑ تھی۔ پسند آئے گا تمہیں میرا عمل؟ کاراس نے پوچھا۔ بے حد، لیکن میرا یہ عمل تمہیں ریگان میں سے نکال نہ دے گا۔ آسیب نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح کڑکڑایا اور پھر بولا،
اس کے برخلاف وہ ہمیں ایک کر دے گا، تمہیں اور ریگان کو، تمہیں اور ہمیں، میرے اچھے دوست، آصیب نے عجیب پر یقین آواز میں کہا، تمہیں اور ہمیں، اور پھر وہ حلق کی گہرائیوں میں سے ہنسا، کھڑکھڑاتی ہوئی ہنسی۔ کاراس اس کی صورت تکنے لگا، اس نے اپنی گردن پر برفیلے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، ہلکا سا ہوائی لمس، اور پھر وہ ہاتھ ہٹ گئے۔ خوف، خوف کی وجہ سے، کاراس نے فیصلہ کیا، خوف اور کچھ نہیں، لیکن کاہے کا خوف؟ ہاں کاراس، تم ہمارے چھوٹے سے خاندان میں شامل ہو جاؤ گے۔ بات یہ ہے اے میرے لقمہ ترکا، یا آسمان میں نظر آتی ہوئی علامتوں کا اب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ معجزوں کا زمانہ گزر گیا، اب کہاں ہوتے ہیں معجزے، اور اگر ہوتے ہیں تو بہت کم، اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے کاراس، ہمیں الزام نہ دینا، کوشش کرتے ہیں ہم۔ ایک زور کا دھماکہ سا ہوا، کاراس نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، میز کی وزنی دراز پوری طرح سے اور اپنی انتہائی لمبائی تک کھل گئی تھی۔ کاراس دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ دھڑام سے بند ہو گئی۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ تمہارے ساتھ باتیں کرنے میں کس قدر مزہ آتا ہے کاراس، آصیب نے مسکرا کر کہا۔ میں آزاد محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ کو آوارہ گرد کی طرح۔ میں اپنے زبردست بازو پھیلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا یہ کہنا ہی تمہاری پھٹکار میں اضافہ کر دے گا۔ پھٹکار ہو تم پر، اے میرے ڈاکٹر، اے میرے مسیحا، یہ کارنامہ تمہارا تھا۔ میز کی یہ دراز ابھی ابھی تم نے کھولی اور بند کی تھی۔ آصیب سن رہا تھا، وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس آواز کی طرف جو درمیانی کمرے میں سے آگے بڑھتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی، اور اب اس کے چہرے میں تغیر ہوا، اب یہ دوسری شخصیت کا چہرہ تھا۔ لانتی کسائی، آصیب ٹھیٹھ انگریزی لب و لہجے میں چیخ کر بولا، حرامی مادر ہن! دروازہ کھول کر کارل اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا، اس نے نظریں دوسری طرف پھیر کر ٹیپ ریکارڈر پلنگ کے قریب رکھ دیا اور پھر کمرے سے جانے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آصیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نکل جا، نکل جا یہاں سے، دور ہو جا میری نظروں سے، مردود، جا، اپنی لنگڑی بیٹی کے پاس جا، اس کے لیے ساؤر کروٹ لے جا، ساؤر کروٹ اور حشیش پسند کرے گی وہ اسے، تیری لنگڑی بیٹی۔ چلا گیا کارل، چلا گیا۔ ریگان میں جو آصیب تھا وہ ایک بار پھر پرتپاک بن گیا۔ وہ کاراس کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کاراس ٹیپ ریکارڈر ٹھیک سے رکھ رہا تھا۔ اس نے پلگ لگایا اور ٹیپ گھمائی۔ او ہاں، ہیلو ہیلو ہیلو، کیا ارادے ہیں بھائی؟ آصیب نے بشاشت سے کہا۔ پادری، تم کچھ ریکارڈ کرنے جا رہے ہو؟ مزہ آئے گا، مجھے ایکٹنگ کرنے میں لطف آتا ہے۔ میں دامیان کاراس ہوں، کاراس نے کہا، اور تم کون ہو؟ اچھا اچھا، تو اب تم میرا امتحان لے رہے ہو بدخے، میرا نسب نامہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ہوشیار، بہت ہوشیار۔ شراب کہاں ہے؟ میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ اور آصیب نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کاراس نے سرہانے کی چھوٹی میز پر مائکرو فون رکھ دیا۔ اپنا نام بتاؤ، پھر میں شراب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں نہیں؟ آصیب ہنسا، اور پھر تم ہی گٹ گٹا جاؤ گے۔ کاراس نے وہ بٹن دبا دیا جس پر ریکارڈ لکھا ہوا تھا۔ اپنا نام بتاؤ، کاراس نے کہا۔ مادر۔ پھر ایک دم سے شخصیت بدل گئی، اب شیطان نمودار تھا۔ کاراس، اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بات چیت ریکارڈ کر رہے ہیں؟ کاراس سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کی طرف دیکھا، کرسی گھسیٹ کر پلنگ کے قریب رکھی اور بیٹھ گیا۔ اعتراض ہے؟ کاراس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، آصف بولا، بلکہ مجھے تو ایسی جہنمی چیزیں پسند ہیں جیسی کہ یہ مشین ہے۔ ایک دم سے ایک نئی اور تیز بو سے کاراس کا دماغ ہل گیا۔ یہ بو ایسی تھی جیسے کہ ساؤر کروٹ کا راس محسوس کی تم نے؟ واقعی یہ ساؤر کروٹ ہی کی بو ہے، کاراس نے حیرت سے سوچا۔ ساؤٹ کروٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک جرمن کھانا ہے۔ گوبھی کے قتلوں کو سرکے میں ڈال کر مرتبان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ نرم پڑ جاتے تو کالی مرچ چھڑک کر اس کو کھایا جاتا ہے۔ کاراس نے حیرت سے سوچا، یہ بو بستر میں سے پھوٹتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، ریگان کے جسم میں سے، پھر وہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ پہلے والی سڑاند نے لے لی۔ کیا تھا یہ؟ میرا وہم؟ اس نے سوچا۔ پھر اسے مقدس پانی یاد آیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ذرا صبر سے کام لو، بولنے کا طرز معلوم کرو پہلے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں کس سے بات کر رہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہمارے خاندان میں سے ایک تھا کاراس۔ آصیب؟
ذرا نوازی ہے کاراس۔ وہ کیسے؟ لفظ آسیب کے معنی ہے دانا، حالانکہ ہمارا ساتھی احمق ہے۔ کاراس چونکا۔ کون سی زبان میں آسیب کا مطلب ہوتا ہے دانا؟ یونانی زبان میں۔ تم بول لیتے ہو یونانی؟ بڑی روانی سے۔ یقینی علامتوں میں سے ایک، کاراس نے خوش ہو کر سوچا، مریض کا کسی انجانی زبان میں بولنا۔ یہ کاراس کی توقع سے بڑھ کر تھا، اس کی تو اسے امید ہی نہیں تھی۔ پوس گنوکاس ہوتی ہے، پر اس بائتروسی آئیمی۔ کاراس نے جلدی سے کلاسیکی یونانی میں پوچھا۔ اس وقت میں موڈ میں نہیں ہوں کاراس۔ ہاں تو تم نہیں بول کہا نا کہ میں موڈ میں نہیں ہوں۔ مایوسی، کاراس سوچنے لگا۔ اس میز کی دراز تم نے کھولی تھی؟ اس نے پوچھا۔ بے شک، یقین کرو۔ بے حد مروب کن، کاراس نے سر ہلایا۔ تو تم یقیناً بڑے طاقتور آسیب ہو۔ بے شک ہوں۔ دوبارہ ایسا کر سکتے ہو؟ ہاں، وقت آنے پر۔ اسی وقت کرو، میں سچ مچ دیکھنا چاہتا ہوں۔ غیر معمولی قوت کے ایسے مظاہرے مجھے پسند ہیں۔ وقت آنے پر۔ اسی وقت کیوں نہیں؟ تمہارے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ ثبوت تو دینے چاہیے۔ آسیب ہنسا۔ برفیلے ہاتھ ایک بار پھر کاراس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ وہ چونکا، ایک بار پھر خوف۔ خوف کیوں؟ یہ خوف نہیں ہے، آسیب نے کہا۔ مینڈک کی ٹراہٹ کی سی آواز میں وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ میں تھا کاراس۔ برفیلے ہاتھ اس کی گردن پر سے ہٹ گئے۔ کاراس دم بخود تھا۔ آزمانا چاہیے، اس نے فیصلہ کیا۔ پھر پوچھا، تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تمہارے خیالات ایسے خشک ہیں کہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یوں کہو کہ تم میرے خیالات پڑھ نہیں سکتے۔ جو بھی چاہے سمجھ لو، یعنی یوں ہی صحیح۔ اب آزمایا جائے مقدس پانی، اس نے سوچا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی آواز سنی۔ نہیں، اور کوشش کرو، اور اس کی بولی کے نمونے حاصل کر لو۔ بے حد دلچسپ بلکہ مسحور کن ہو تم، کاراس نے کہا۔ ریگان مسکرائی۔ سچ کہتا ہوں، کاراس نے کہنا شروع کیا، میں تمہارے پس منظر سے واقف ہونا پسند کروں گا۔ مثلا تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ ایک شیطان، آسیب گرجا۔ ہاں یہ میں جانتا ہوں، لیکن کون سا شیطان؟ نام کیا ہے تمہارا؟ چھوڑو کاراس، نام میں کیا دھرا ہے؟ میرے نام سے تمہیں تعلق؟ اگر بے چینی ہو رہی ہے تو مجھے ہاؤدی کہہ لو۔ اچھا اچھا، کپتان ہاؤدی، ریگان کا دوست؟ بہت گہرا دوست۔ سچ؟ بالکل۔ تو پھر تم اسے اذیت کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ میں اس کا دوست ہوں، اور ننھی سورنی کو اذیت پسند ہے۔ پسند ہے؟ حد سے زیادہ۔ وہ کیوں؟ اسی سے پوچھ لو۔ تم اسے جواب دینے کی اجازت دو گے؟ نہیں۔ تو پھر پوچھنے سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ آسیب کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ پہلے میں جس سے بات کر رہا تھا وہ کون تھا؟ کاراس نے پوچھا۔ یہ تم پوچھ چکے ہو۔ ہاں، لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ ننھی منی پیاری سورنی کا ایک اور دوست تھا وہ۔ میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ تمہاری ماں کے ساتھ مصروف ہے۔ وہ اس کا جڑ تک منہ میں لیے چوس رہی ہے۔ آسیب لذت سے ہنسا۔ بہت عمدہ زبان ہے تمہاری ماں کی، اور منہ بھی بے حد لذیذ ہے۔ مزہ آ رہا ہے ہمارے ساتھی کو۔ آسیب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور کاراس کو ایک دم سے بے پناہ غصہ آ گیا۔ نفرت کا شدید طوفان اس کے دل میں اٹھا، اور اسے احساس ہوا کہ اس کی یہ نفرت ریگان سے نہیں تھی بلکہ آسیب سے تھی۔ آسیب، کاراس، خدا کے لیے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟